عزیز محترم، چونکہ ایام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے ایام سے ہم گزر رہے ہیں، امام کی زندگی میں سے، امام کی سیرت میں سے ایک نقطہ، ایک پہلو آپ کی خدمت میں بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کریں گے۔ مجلس چونکہ منسوب ہے حضرت سکینہ کے ساتھ، تو ذکر مصائب میں بیوی کے مصائب کے چند جملے عرض کر کے مجلس کو متبرک کریں گے۔ ایک درود پڑھ لیں، محمد عزیز محترم، معصومین علیہ السلام کی ذوات اقدسہ کے اندر پروردگار نے ان کی ذات میں، ان کے اعمال میں، ان کے اقوال میں اور ان کی سیرت میں انسانوں کے انفرادی اور اجتماعی تمام مسائل کا حل رکھا ہوا ہے۔ اگر فرد اتباع کرے امام معصوم کی تو فرد کی زندگی کے مسائل، دنیا کے مسائل، آخرت کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر معاشرہ اتباع کرے امام معصوم کی، ان کی تعلیمات کی، ان کی سیرت کی، تو معاشرے کے مسائل حل ہوتے ہیں، معاشرہ رشد و ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ جتنا فاصلہ ہماری زندگیوں کا ائمہ کی سیرت سے بڑھتا چلا جائے گا، اسی قدر پیچیدگیوں اور اسی طرح کے مسائل کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں امام کی زندگی میں سے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سے جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، انتہائی پریکٹیکل ہے، انتہائی عملی ہے، اور اس وقت ہماری زندگیاں ذاتی ہوں یا اجتماعی معاشرہ ہوں، جس طرح کے مسائل کا ہم شکار ہیں، اس کا حل امام کی زندگی کے اس عمل، امام کے اس فعل اور امام کی اس سیرت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تمہید چند نکات عرض کروں گا، پھر درود پڑھ لیں محمد بنیادی طور پہ اگر ہم اپنی زندگی میں آنے والی پریشانیوں کو، مسائل کو ایک دن درود پڑھ لیں۔ جو بھی مسائل، جو بھی پریشانیاں، جو بھی تکلیفات میری اور آپ کی ذاتی زندگی یا اجتماعی معاملات میں درپیش ہیں، ان کے اندر بنیادی وجوہات میں سے دو وجوہات کہ جن کو عربی زبان میں دو الفاظ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، ایک ہے ہم اور ایک ہے غم۔ ہم اور غم، نادری میں بھی یہ لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، کل ہم و غم، ہم اور غم۔ حدیث قصہ کے آخر میں بھی اس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، کل مہموم پر جو ہے وفیہم مہموم الا وفرج اللہ ہم ولا مغموم الا وکشف اللہ غم۔ ہم اور غم، یہ دو اصطلاحیں عربی زبان کی۔ اس کا مفہوم عرض کروں تو ہماری زندگیوں میں بہت سارے مسائل، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری پیچیدگیاں، اس کی بنیاد یہی دونوں فیلنگز ہیں، یہی دونوں احساسات۔ ہم کہلاتا ہے، یہ دونوں بنیادی طور پہ فیل کرنے والی تکلیف کو کہتے ہیں۔ ہم بھی احساس کرنے والی تکلیف ہے، غم بھی حس کرنے والی، فیل کرنے والی تکلیف ہے۔ ہم کہتے ہیں مستقبل کے بارے میں انسان کو کوئی پریشانی، فیوچر کے بارے میں ٹینشن ہے، مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ مستقبل کے بارے میں حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر مستقبل کے بارے میں جو پریشانی انسان کو تکلیف دے رہی ہو، اسے ہم
یعنی ابھی وہ پریشانی، ابھی وہ تکلیف وارد نہیں ہوئی، مستقبل میں پاسبل ہے کہ یہ ہو جائے۔ فیوچر کے بارے میں سوچ کے جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں۔ مطلب بچوں کے بارے میں انسان سوچے کہ پتہ نہیں بچوں کا فیوچر کیا بنے گا، بیٹیوں کے بارے میں انسان پریشان رہتا ہے کہ بیٹیوں کے لیے نصیب اچھے ہوں گے، اچھے رشتے آئیں گے نہیں آئیں گے۔ اپنے مالی معاملات کے بارے میں انسان کو پریشانی مستقبل کے لیے ہوتی ہے۔ حال تو ٹھیک ہے، ابھی تو سسٹم چل رہا ہے، لیکن جو مارکیٹ کے حالات ہیں، جو زمانے کے حالات ہیں، جو معاشرے کے اندر مسائل ہیں، معلوم نہیں ہے کہ آگے کیا ہو۔ تو وہ جو مستقبل کو سوچ کر پریشانی انسان کو تکلیف دیتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں۔ غم کیا ہے؟ غم بھی انسان کو پہنچنے والی تکلیف ہے، لیکن یہ کون سی ہے؟ ماضی، گزری ہوئی بات، یعنی کوئی واقعہ ہو چکا ہے، کوئی مصیبت آ چکی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو چکی ہے، کوئی نقصان پہنچ چکا ہے، کسی کی طرف سے کوئی اذیت مل گئی ہے، کسی نے کچھ ایسا کیا ہوا ہے، کر دیا ہے، تکلیف پہنچ چکی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جب بھی اس تکلیف کو یاد کرتا ہے، جب بھی اس مصیبت کو یاد کرتا ہے، جب بھی اس حادثے کو یاد کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی گزشتہ جو پریشانی آ چکی ہے، جو مصیبت آ چکی ہے، اس کو سوچ کر جو تکلیف ہوتی ہے اسے غم ہے، اور مستقبل میں پیش آنے والے کسی خطرے کو سوچ کے، کسی پریشانی کو سوچ کے جو تکلیف ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں۔ تو گزرے ہوئے کو غم اور آنے والے کو ہم۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگیوں میں غور کریں تو جتنی بھی پریشانیاں ہماری زندگی کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ یہ دو وجوہات رہتی ہیں۔ کیوں پریشان ہے؟ کیوں گھبرا رہا ہے؟ کیوں تکلیف ہے؟ کیوں اذیت میں ہے؟ بھئی وہ مصیبت آئی تھی، ابھی تک اس نے میرا دامن چھوڑا نہیں، وہ جو فلاں حادثہ ہو گیا تھا اس سے ابھی تک نکلا نہیں، یا کیوں پریشانی ہے؟ پتہ نہیں آج تو معاملات ٹھیک ہے، کل کا کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا، آگے کی پریشانی کس طرح کی آئے گی، فیوچر میں کیا مشکل پیش آئے گی۔ یہ ہماری زندگیوں کو گھیرے ہوئے، اور بالخصوص آج کے دور میں تو یہ معاملات گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ پریشانیاں انسان کو مزید گھیرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے زندگی کے اندر، ان مسائل سے نکلنے کا، ان پریشانیوں کو اپنی زندگی سے جھٹکنے کا، یا ان پریشانیوں کو زندگی سے دور کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہے۔ مثلا اس ایشو کے، اس پیکٹ کو اٹھا کے اپنے قریب کرنے یا اس کو دور کرنے کے لیے پاور کی ضرورت ہے۔ میرے اندر ابھی وہ پاور ہے کہ میں اسے کھینچ کے آگے لا سکتا ہوں، اس کو پیچھے دھکیل سکتا ہوں، کیونکہ یہ انرجی میں اپنے اندر پاتا ہوں کہ یہ کام میں کر رہا ہوں۔ اگر میری جگہ کوئی ایسا فرد ہو کہ جس کے اندر یا بازوں میں اتنی سخت نہ ہو، مریض ہے یا بہت زیادہ بزرگ ہے، ہاتھوں کے اندر وہ جان نہیں ہے، ان کے لیے اس وزن کو کھینچنا اور دور کرنا ممکن نہیں ہو۔ بس اس کام کے لیے انرجی چاہیے، پاور چاہیے۔ ہم اور غم بھی اسی طرح سے، ہم اور غم کو زندگی سے نکالنے کے لیے توانائی چاہیے، انرجی چاہیے، قوت چاہیے۔ لیکن یہ قوت جسم کی قوت سے یہ کام ہونے والا نہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی انسان باڈی کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے قوی ہو، طاقتور ہو، لیکن جسم کی قوت، جسم کی طاقت ہم اور غم کو خود سے الگ کرنے کی حیثیت اس کی نہیں۔ جسمانی قوت و طاقت ہم و غم کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتے۔ وہ طاقت جو درکار ہے، وہ قوت جو درکار ہے کہ انسان ہم اور غم کو اپنی زندگی سے نکال سکے، اس طاقت کو توکل کہا جاتا ہے۔ اسے توکل یعنی انسان جس چیز پر انسان کا بس نہیں چلتا اس پر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، درود پڑھ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک بدو عرب آیا مسجد نبوی میں، تو غالباً روایت کے لفظ لہجے سے جو سمجھ میں آتی ہے، غالباً اللہ کے نبی کے کوئی درس کا گفتگو کا وقت تھا، اور اس ٹائم پہ وہ پہنچا تو درس شروع ہو چکا ہے۔ اس نے دیکھا کہ گفتگو شروع ہو گئی ہے، تو فوراً اونٹ سے نیچے اترا اور دوڑ کے اندر آ کے درس میں شامل ہو گیا۔ جو ایک درس میں بیٹھا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ اونٹ کو کھلا چھوڑ کے آگے بیٹھ گیا۔ تو آپ نے کہا ارے اونٹ کا کیا کیا؟ اونٹ کا کیا کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اونٹ کے بارے میں توکل کر کے رکھا، یعنی اونٹ کے بارے میں میں نے توکل کیا، اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ پہ بھروسہ کیا۔ سرکار نے فرمایا کہ واپس جاؤ، جا کر اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھو، اس رسی کو درخت کے ساتھ باندھو، پھر اللہ پر توکل کر کے اندر آؤ۔ یعنی گویا اس کام کے اندر جتنا حصہ تمہارے ذمے ہے اسے تم نے انجام دینا، اس کے بعد جو حصہ ہے اس پر تم نے اللہ پہ توکل کرنا۔ تو مفہوم ہے توکل سست لوگوں کی ڈھال نہیں، توکل حرکت سے جی چرانے والوں کا ہتھیار نہیں، توکل مومن کا ہتھیار ہے، توکل ایمان کی نشانیوں میں سے۔ تو توکل کہاں پہ ہے؟ اپنے بس سے جو باہر ہے اس پر خدا پر بھروسہ رکھے گا، یہ توکل۔ یعنی توکل کبھی بھی انسانوں کو حرکت ترک کرنے کے بعد رغبت نہیں دلاتی۔ یاد رکھیے، بعض اوقات لوگ توکل کے نام پہ اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیتے، چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ مالک ہے، اور بعد میں نقصان ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں بھائی، بس کیا کریں، اللہ نے ہمارے لیے یہی مقرر کیا ہوا۔ ایسا نہیں، یہ دونوں الگ الگ باتیں۔ آپ نے اپنے حصے کی ذمہ داری انجام نہیں دی اور کوئی نقصان ہو گیا، تو یہ نقصان آپ کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوگا۔ کیا کریں گے؟ تقدیر میں ایسا تھا، تو تقدیر میں تو آپ نہیں بنا۔ یہ تقدیر اور نصیب کا جو موضوع ہے، یہ بھی معاشرتی طور پہ ہمارے اس دینی معاشرے کے اندر اس کے بارے میں بھی بہت سارے اشتباہات ہیں۔ کسی موقع پہ اس پہ اگر بات ہم کر سکیں، اذان میں ہم اور غم کو نکالنے کے لیے جو صلاحیت انسان میں چاہیے وہ توکل۔ یعنی توکل کیا؟ جو چیز بس میں نہیں ہے، جو چیز دائرۂ حرکت میں نہیں ہے، جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے بارے میں خدا پہ بھروسہ کرے، خدا پہ امید رکھے، خدا پہ چھوڑ دے۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، افوض امری الی اللہ، میں نے اپنے امر کو، اپنے کام کو اللہ کو تفویض کر دیا۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں گہری شناخت رکھتا ہے۔ اللہ بصیر ہے اپنے بندے کے بارے میں، خدا کو اپنے بندے کے بارے میں گہری شناخت، اور 8 ارب لوگوں میں سے ہر بندے کو خدا الگ الگ سے جانتا ہے۔ 8 ارب انسان دنیا میں بستے ہیں، لیکن پروردگار اپنے ہر بندے کو دوسرے سے الگ جانتا ہے، اپنے ہر بندے کو دوسرے سے الگ ٹریٹ بھی کرتا ہے، اس کی بات کو سنتا ہے۔ جب وہ دعا کرتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی یہ پکارتا ہے پروردگار اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ جب کبھی یہ اپنے رب کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو پروردگار اس کی عاجزی کو، اس کی عاجزی میں، اس کے ذوق کو، اس کی کمزوری کو دور کرنے میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو بس توکل بنیادی طور پہ ہم اور غم سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اور آج کے دور میں ہمارے معاشرے کے اندر ہم توکل کے چیپٹر میں اس وقت تک توکل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جب تک ہمیں یقین ہو کہ نقصان ہونے کا اندیشہ کم ہے۔ جہاں پہ ہوتا ہے نا نقصان کا اندیشہ کم ہوتا ہے، وہاں پہ ہم توکل میں شیر بن چکے ہوتے ہیں۔ ہم تو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ اندر کہتے ہم جانتے ہیں کہ امکان کم ہے، اور جہاں پہ امکان زیادہ ہو، پتہ چلے کہ نہیں معلوم کیا ہوگا، وہاں پہ بھی بندہ گھبرا جاتا ہے، وہاں پہ بھی ٹینشن میں آ جاتا ہے، نہیں کیا کروں گا، یہ کر دیا تو یہ مشکل آ جائے گی، یہ مشکل آ جائے گی، یہ مصیبت آ جائے گی۔ تو بس توکل ہم اور غم سے نکلنے کا راستہ ہے۔ بندے کی ذات میں
کوئی بھی انسان کس وقت توکل میں دسترس حاصل کرتا ہے، انسان کس وقت توکل کے اندر، یعنی سمجھے کہ توکل کے بعد میں انسان طاقتور ہے، انسان توکل میں کمزور نہ، توکل میں انسان آگے بڑھے، قدم بڑھے، مضبوط ہو جائے۔ آئے کوئی راستہ ہے یا یہ خدا کی طرف سے عنایت کرنے والی چیز ہے، یعنی بندہ خود حاصل نہیں کر سکتا، یہ خدا کی طرف سے دی جا سکتی۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ موہبہ ہے کہ خدا کی طرف سے ہبہ ہوتا ہے، خدا دیتا ہے، یا یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کشف کر سکتا ہے، کسب کر سکتا ہے، کوشش کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ ایک انسان 2025 میں کم توکل کے درجے پہ تھا، 2026 میں اس کا توکل بڑھ گیا، اس نے کوئی ایسے کام کیے، محنت کی، آگے بڑھا، توکل بڑھ گیا، یہ ممکن ہے۔ توکل صرف موہبہ نہیں ہے، صرف عطا نہیں ہوتی خدا کی طرف سے، توکل وہ صفت ہے کہ جو انسان کوشش کر کے حاصل کر سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، کمزور توکل سے طاقتور توکل کی طرف آ سکتا ہے۔ بالکل توکل نہیں کرتا تھا، محنت کر کے کوشش کر کے اپنے آپ کو متوکل انسان بنا سکتا، یہ چیز کسبی ہے، کرنے سے آئے۔ تو بس اب آتے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک امام کی سیرت ہے، امام کا ایک عمل ہے، وہ عمل اور رہبر معظم شہید آیت اللہ خامنہئی نے اسی کام کے بارے میں کچھ تاکیدات فرمائی، ان دونوں کو جوڑے تو پھر میں اور آپ اپنی زندگی میں بہت بدلاؤ لا سکتا، بہت بہتری کی طرف جا سکتا۔ اس وقت زندگی جن پریشانیوں، جن مسائل، جن مشکلات کا شکار ہے، اس سے نکل سکتا، کیونکہ نکلنے کا راستہ توکل ہے۔ توکل کی صفت حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پہ جو طاقت چاہیے، جو انرجی چاہیے، وہ جسم کی نہیں، وہ بدن کی انرجی نہیں، وہ روح کی انرجی۔ جس قدر روح قوی ہو جائے گی، جس قدر روح طاقتور ہو جائے گی، اسی قدر انسان باب توکل میں، باب ایمان میں آگے بڑھنا شروع کرے، ترقی کرے، روحانی طور پر طاقتور ہو گیا تو آگے بڑھے۔ اب یہاں پہ مثال دیتا ہوں، ہم میں سے جن لوگوں کی نماز قضا ہو جاتا، عموماً شہر کی اس زندگی کے اندر میں راتوں میں دیر تک جاگنے کی خبت کا شکار ہو چکا ہے معاشرہ، تو فجر کی نماز کا اکثر یہ مشکل ہے، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اس قضا ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ جسم تھکا ہو، جسم کو تھکاوٹ ہو گئی ہے، اور جسم جو تھک گیا ہے، جسم اس کیفیت میں نہیں ہے، اب جسم کو آرام کی ضرورت ہے۔ بستر پہ لیٹنے کے بعد اب بدن کو آرام چاہیے، روح کو فجر کی نماز چاہیے۔ یہ دو سمجھے کہ وہ جو غالب نے کہا ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہیں مجھے کفر، ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ ایمان جس چیز سے مجھے روکتا ہے، کفر اس چیز کی طرف کھینچ رہا ہے، تو میں اسی کھینچا تانی کے اندر ہوں۔ تو فجر کی نماز کے اندر کھینچا تانی ہو رہی ہو، بدن کھینچتا ہے کہ مجھے نیند چاہیے، روح کھینچتی ہے کہ مجھے فجر کی 2 رکعت نماز میرے لیے ضروری ہے، وہ میری واجبی خوراک ہے، روٹی کی طرح، روٹی نہیں تو کہ بدن میں انرجی نہیں آتی۔ واجب نماز روح کی روٹی ہے، روح کی بنیادی ترین غذا ہے، وہ غذا ہے کہ جس کی وجہ سے روح نے زندہ رہنا ہے۔ آپ یوں سمجھیں، روح انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو خوراک چاہیے وہ واجب نماز، یعنی واجب نماز چھوٹ گئی سمجھے روح کی کمزوری کا عذاب ہو۔ اب یہ کھینچا تانی صبح کے وقت ہو رہی ہے، رات دیر سے سوئے تھے، بدن کو نیند چاہیے، روح کو فجر کی نماز کے۔ اس کھینچا تانی میں کامیاب وہ ہوگا جو پاور زیادہ رکھتا ہے۔ اگر بدن زیادہ طاقتور ہے تو پھر انسان سوتا رہے، اور روح زیادہ قوی ہے تو جتنی بھی نیند آئی ہو وہ کھینچ کے لے آئے گی، کھینچ کے لا کے مصلی پر پہنچا دے۔ یہاں ایک مثال اکثر عرض کرتا ہوں، یہ مثال اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں، مثال بہت اوپر کی، مثال بہت اوپر،
لیکن یہ مثال سمجھنے کے لیے، اس موضوع کو درک کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان کر دیں۔ اگر آپ بدن کی بات کریں، جسم کی بات کریں، پانچویں امام کی روایت کہ شہادت سے پہلے امام حسین کے بدن اطہر پر گہرے جو زخم تھے وہ 360۔ شہادت سے پہلے جو مولا حسین کے بدن اطہر کو گہرے زخم لگے وہ 360 زخم، چھوٹے زخموں کا شمار نہیں، یہ 360 گہرے زخم۔ اب آپ اس بدن مبارک کو تصور کریں کہ جس پہ 360 گہرے زخم، اب گہرے زخم کا مطلب ہر زخم سے خون بہا اور بدن میں سے خون بہہ جائے، بدن تو کمزوری کی حالت ہے۔ یہ بدن 360 زخم کھا چکا ہے، یہ بدن 3 دن سے پیاسا ہے، یہ بدن بھوک کا بھی جگ چکا ہے، بھوک کے اوپر بھی کیفیت بھوکا ہے۔ تھکاوٹ کی بات کریں تو صبح عاشور سے لے کے اس وقت تک کے لیے اس بدن نے کتنا یہ بدن استعمال کیا، لاشیں اٹھا کے ڈال، مشقت کی، اور آخری اس میں اسی تھکے ہوئے بدن نے، اسی زخمی بدن نے جنگ بھی کی۔ آپ جنگ کو تصور کریں، بدن کے اعتبار سے تصور کریں، پیاسے کا بدن، زخمی بدن، اور جنگ لڑنے کے لیے تلوار چلائی جاتی ہے، اور کس قدر امام نے جنگ بھی کی۔ اب آخری مرحلہ، اب آپ روح کی طاقت کا اندازہ لگا، سید الشہداء کی روح مبارک کی قوت کتنی ہے، اس روح مبارک پر اس کیفیت کے بدن کو اٹھا کے سجدے میں رکھا، یعنی اگر آپ تصور کریں تو یہ بدن جس کیفیت میں ہے، 360 کے لیے زخموں والا، پیاس کی شدت، بھوک، تھکاوٹ، سب کچھ ہے اس بدن، لیکن چونکہ روح مبارک سید الشہداء اس قدر قوی ہے کہ اس بدن کو اٹھا کے اصل کے وقت کے سجدے میں رکھا۔ اور آپ اور میں مسائب کے اندر یہ جملہ سنتے ہیں کہ جس وقت سر مبارک کو جدا کیا تو حالت سجدہ میں، تو وہ روح اس قدر قوی ہے کہ اس بدن کو اس کیفیت کے اندر سجدے میں لے آتی ہے، کیا سجدہ کرنا۔ روح اگر قوی ہوگی انسان کی تو روح کا ضعف انسان کو ان مفاہیم سے پیچھے لے جاتے ہیں۔ کیوں میں اور آپ توقع نہیں کر پاتے؟ روح کمزور، روحانی تو کمزور۔ اب کمزوری ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے۔ ہم میں سے بعض کی کمزوری کی کیفیت یہ کبھی کوئی اس میں روح کی طاقت کا جھونکا آ جاتا، جیسے ہم میں سے بعض لوگ سوچتے بھی ہیں، یہ بات کبھی ذہن میں آتی ہے، کبھی نماز قضا ہی کی ہو رہی ہے اور فجر میں اٹھ کے نماز پڑھنے کا مزہ بھی آ رہا ہے، اور کبھی کچھ نہیں بات، نماز ہی نہیں پڑھ پاتی۔ کبھی تو ایسا دن گزرتا ہے کہ دن میں کئی دفعہ ذکر بھی کیا، آنسو بھی آ گئے، خدا سے راز و نیاز بھی کیا، پھر بیچ میں کئی دن ایسے آئے کہ دعا کرنے کے بھی من نہیں بنتا۔ کیا وجہ بنتی ہے؟ کیونکہ ہمیں روح کو کبھی کوئی انرجی مل گئی ہے، وقتی مثلا مجلس میں بیٹھے ہیں، امام حسین کی فرش ادا میں بیٹھے، 2 آنسو نکل آئے، یہ آنسو بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ میری اور آپ کی روح کی بنیادی غذا بھی نہیں ملی ہوئی تھی، یہ امام حسین کے غم میں نکلنے والے آنسو ہماری روح کو ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی طاقت کا انجیکشن لگا دیا۔ ظاہر انجیکشن جب لگتا ہے تو اثر کرتا ہے، انرجی فیل کرتا ہے، اگلا دن بہت اچھا گزرتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے اگر تسلسل کے ساتھ خوراک نہ ملے تو پھر انرجی کی جو انجیکشن ہے وہ مستقل طور پہ کھڑا نہیں رکھ سکتے انسان۔ بس ازان ہوتا ہے، اب آ جائیں اس مرحلے کی طرف، اب اس کا نکلنا ہے، حل کیا ہے، نتیجہ۔ اب آپ کے سامنے جو میں جہاں تک آپ کو لے آیا، انسان کی زندگی کے تمام پریشانیاں، مسائل، کوئی بھی پریشانی آپ تصور کریں، ہو سکتا ہے کسی کو مادی پریشانیوں کے مشکلات ہو سکتا ہے کسی کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر وہ حکمت اور قوت نہیں آتی کہ اللہ کی اطاعت کر سکتے،
میں اپنے واجبات کو ادا کرنے کی اپنے اندر قوت محسوس نہیں کرتا. دل چاہتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں بیان بھی کرتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ اپنے واجب کو ادا کروں، لیکن ہمت نہیں ہو پاتی. جب کرنے کا سوچتا ہوں تو ڈھیر ساری پریشانیاں گھیر لیتی ہیں. اگر یہ کر لیا اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، وہ معاملہ کیا ہوگا، وہ معاملہ کیا ہوگا، گھیر لیتی ہے. اس لیے ہمت نہیں کرتا. بنیاد کیا ہے؟ روحانی کمزوری. اور روح کبھی نہیں ہے اس لیے توکل بھی نہیں کر پا رہا. روح کبھی نہیں ہے اس لیے پروردگار کے آگے تفویض امر نہیں کر پا رہا. وہ فوض امری الی، میں نے اپنے کام کو، اپنے امر کو اللہ کے سپرد کر دیا. یہ کام نہیں کر پاتا انسان. اس کی بنیادی وجہ روحانی کمزوری. اب اس روحانی کمزوری کو دور کرنے کا نسخہ ہے جو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے اندر امام نے عملاً کر کے بیان کر کے میرے اور آپ تک پہنچا دیا. مل کے صلوات پڑھیں محمد. امام کی سیرت میں سے، امام حسن علیہ السلام کی سیرت میں سے، آپ کی حیات طیبہ کے مستقلاً بجا لانے والے اعمال میں سے ایک امام طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان، یہاں سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، وہاں سے لے کے طلوع آفتاب تک امام کی سیرت میں یہ بات شامل ہے کہ اس ڈیوریشن کے اندر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام مصلی پہ ہو، اور اس دورانیے میں امام کسی سے بات نہیں کرتے. گھر والوں کو، غلاموں کو، آپ کے قریبی اصحاب کو، سب کو معلوم کہ بھئی یہ جو وقت ہے اس میں امام کسی سے کلام نہیں کرتے. یہ وقت امام کا خاص ہے کہ امام اس وقت کے اندر پروردگار کے ساتھ یہ لازم نیاز کرے. تمام ادوار جس زمانے میں امام کی حکومت کی 6 مہینے کی خلافت بھی امام کی رہی ہے، ظاہری خلافت حکومت میں نہیں، 6 مہینے تک جو حاکمیت کا زمانہ تھا اس میں بھی اگر حکومتی عہدیداروں نے امام سے کوئی بات کرنی ہے جتنی بھی ضروری ہو، لیکن اس ڈیوریشن کے امام کے ساتھ امام کے پاس نہیں آتے کہ معلوم تھا یہ ٹائم امام کا خاص. امام علیہ السلام اس ٹائم پہ نہیں ملاقات کرتا، اس ٹائم پہ بات نہیں کرتا، یہ ٹائم امام کا خاص. یہ جو ٹائم ہے طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک، میرے اور آپ کے لیے اس کی اہمیت ایک اور وجہ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ رہبر معظم آیت اللہ شہید علی خامنہئی نے فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ اس وقت جو مشینی زندگی بن چکی ہے انسان میں، بالخصوص شہروں میں رہنے والوں کی زندگی بہت زیادہ مشینی ہوتی ہے، دوڑ ہے، ریس ہے. تو رہبر معظم فرماتے تھے کہ چونکہ شہری زندگی میں مشینی زندگی بن گئی ہے، ظہر اور عصر کی نماز کا جو وقت ہے وہ کام کے درمیان میں، جو لوگ جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، 9 بجے جن کی ڈیوٹی شروع ہوئی ہے تو ظہر اور عصر کی نماز کے وقت کام کے درمیان میں آ رہا ہے. اور جو لوگ تجارت پیشہ ہیں وہ جا کے جب دکان پہ بیٹھتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد پھر ظہر اور عصر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے. ظہر اور عصر کی نماز کا وقت کام کے درمیان ہے، اور کام کے درمیان میں جو نماز ہوتی ہے اس میں کنسنٹریشن کرنا، اس میں انسان کو حضور قلبی لانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. کیونکہ جس کو بہت سارے معاملات کرنے ہیں، حساب و کتاب کرنا ہے، لینے اور دینے والے کام ہیں، وہ سارے خیالات اسی ظہر اور عصر کی نماز کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. اکثر بتاتا ہوں کہ وہ دکان میں گودام کی چابی ڈھونڈ کے نہیں ملی، تو لڑکوں نے بھی ڈھونڈی، سب نے ڈھونڈی، نہیں مل رہی. تو حاجی نے کہا کہ بچوں چھوڑ دو، میں ظہر کی نماز کے بعد بتاؤں گا کہ چابی کہاں گئی. اور واقعی ایسا ہوا، انہوں نے ظہر کی نماز پڑھتے ہی بتایا کہ فلاں جگہ چابی پڑی. تو اب چابی دیکھا تو وہیں پہ پڑی تھی، اٹھا کے لائے. لڑکوں نے آگے کہا حاجی صاحب یہ آپ کو کرامت کیسے حاصل ہوئی؟ وہ چابی جو آپ ڈھونڈ کے نہیں مل سکی، نماز میں آپ نے بتا دی، تو یہ کرامت کیسے ملی؟ بھائی صاحب نے کہا بیٹے وہ کرامت نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ سارے خیالات نماز نہیں آتے ہیں، ساری بھولی بسری باتیں یاد آ جاتی. اس لیے میں ظہر کی نماز شروع کی تو فوراً یاد آ گیا کہ چابی کہاں رکھی ہوئی. ظہر اثر کی نماز میں چونکہ ہم اسی طرح کی زندگی کے اندر
کس کے پیسے لینے تھے، کس سے لینے تھے، کون سا مال آنا ہے، کون سے جانا ہے، کون سے آرڈر آنے ہیں، کون سے دینے ہیں، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز میں پہنچ گئے. کوشش کرتے ہیں کہ حضور قلبی آ جائے، لیکن یہ خیالات ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. کام کے درمیان ظہر اور عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز کام کے آخر میں، پورا دن کام کے اندر لگا، تھکا ہوا ہے، بدن کی کیفیت نہیں ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز میں با کیفیت نماز پڑھ سکتے. یہ جملے رہبر معظم شہید تھے، وہ فرماتے تھے کہ ظہر عصر کی نماز کام کے درمیان میں ہے اور مغرب عشاء کی نماز کام کے آخر میں. مغرب اور عشاء کی نماز میں بدن تھکا ہوا ہے، کیفیت بن نہیں پاتی. ظہر عصر کی نماز میں کام کے درمیان میں ذہن الجھا ہوا ہے، کیفیت حضور قلبی بن نہیں پاتی. تو رہبر معظم فرماتے تھے کیونکہ انسان کی روح کو خوراک چاہیے، انرجی چاہیے، اور یہ انرجی اس وقت ملتی ہے جب انسان تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح خلوت میں اللہ کے ساتھ تخلیے میں کچھ وقت گزارے، تنہائی کے اوقات صرف بندوں اور اس کا پروردگار. وہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کہ اس وقت میں کسی سے بات نہیں، اس وقت میں کسی کے ساتھ کلام، خالص زمان وہ وقت خالی ہے تخلیہ خدا کے ساتھ. تو یہ جو تخلیہ میں خلوت میں اور آپ نے اللہ کے ساتھ جو وقت گزارنا ہے، یہ ٹائم میری اور آپ کی روح میں انرجی پھونکتا ہے، مجھے اور آپ کو روحانی طور پر قوی کرتا ہے، ہم روحانی طور پہ طاقت حاصل کرنا شروع کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے. صبح کے وقت میں اگر آپ نے موبائل کو چارجنگ پہ لگایا اور صبح کے ٹائم میں موبائل کی چارجنگ فل ہوگی تو یہ آپ کو سارا دن چلا دے گا. لیکن اگر صبح کے ٹائم پہ آپ نے موبائل کی چارجنگ نہیں کی تو پھر دن میں آپ کو بار بار لگانا پڑے گا. لیکن جو کہ دن میں موبائل استعمال بھی ہونا ہے تو لگا کے رکھ نہیں سکتے. زیادہ تر لوگ کرتے ہیں رات میں صبح کے وقت موبائل کو اپنا فل چارج کرتے ہیں. اور روح کو بھی چارجنگ کی ضرورت ہے. اور سب سے بہترین ٹائم کہ جس میں میری اور آپ کی روح آمادہ ہو جائے گی وہ وہی فجر کے اوقات. بالخصوص میں فجر کی نماز سے پہلے والے وقت کو نہیں بیان کر رہا، وہ اس لیے کہ وہ تھوڑا سا اگلا لیول ہے، مشکل کام. میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو جس پر پریکٹیکلی سب کے لیے ممکن ہے. فجر کی نماز پڑھ لی، 2 رکعت نماز واجب، اس کے بعد واجب کچھ بھی نہیں. اب اگر کچھ دیر بیٹھا رہے میں یہ تاکید درخواست کرتا ہوں کہ 10 منٹ سے شروع کریں. فجر کی نماز پڑھنی، تسبیح پڑھنی، 10 منٹ مزید بیٹھ جائیں. اسی نیت سے بیٹھیں کہ یہ 10 منٹ جو آپ بیٹھ رہے ہیں، یہ جو 10 منٹ آپ پروردگار کے ساتھ خلوت میں گزار رہے ہیں، یہ میری اور آپ کی روح کے اندر ایک قوت پہنچ رہی ہے، ایک انرجی مجھے اور آپ کو مل رہی ہے. کچھ وقت کے بعد اندازہ ہوگا، جب تھوڑا ٹائم گزر جائے گا پھر مجھے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اپنے اندر روحانی طور پہ انرجی فیل کریں گے. اور یہ انرجی مجھے اور آپ کو توکل جیسے چیپٹر کے ساتھ دیتی. کب توکل کر سکتا ہے انسان؟ جب خدا کے ساتھ تعلق اور رابطہ مضبوط ہو. اگر رابطہ مضبوط نہ ہو تو توکل نہیں کر پائے. ایک مثال عرض کر کے آپ کے ذہن تمام کر دو. درود پڑھیں محمد والے. یہ مثال میں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ اس کیفیت کو سمجھ پائیں. اصل میں رابطے کی کمزوری، اگر رابطے کی کمزوری نہ ہو کیسے ممکن ہے کہ انسان اس بارے میں کمزور ہو جائے، انسان اس بارے میں ضعیف ہو جائے. ہمیں اگر مستقبل میں فائنینشلی ٹینشن ہے، مستقبل میں اپنے لیے، بچوں کے لیے مالی حوالے سے یا بچوں کے حوالے سے پریشان ہے، اگر پاکستان کا کوئی بینک، کوئی بھی بینک، حبیب بینک، نظام بینک، کوئی بھی بینک مجھے اور آپ کو ریٹرن ایگریمنٹ کر دیں ہمارے ساتھ، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے فیوچر کے مالی مسائل کو، مالی معاملات کو ہم سنبھالیں. اگر کوئی بینک میرے اور آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اس بینک نے ہماری ذمہ داری لے لی، ہماری بھی اور اگلے 4 نسلوں کی بھی ہماری، اس کے بعد خود بتائیں کیا ہم اپنے فیوچر کے بارے میں، بچوں کے فیوچر کے بارے میں، مالی معاملات کے لیے کبھی پریشان ہوں گے؟
نہیں ہوں گی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا، انہوں نے ذمہ داری اٹھا لی ہے، اطمینان ہوگا، یعنی بینک اگر اٹھا لی ذمہ داری تو اطمینان ہے۔ اب یہ اطمینان کیوں ہے؟ کیونکہ رابطہ مضبوط ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بینک کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے، بینک کے پاس اتنا اختیار ہے، بینک کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ وہ ہماری مالی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، اس لیے ہمیں اعتماد ہوتا ہے، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب آپ تصور کریں، یہی ذمہ داری اللہ نے بھی اٹھائی ہوئی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، غالباً اسی طرح مفہوم جو ترجمان زمین پر ہر صاحب حرکت چیز کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ قرآن کا ریٹن ایگریمنٹ ہے، زمین میں اگر کوئی بھی حرکت کر رہا ہے تو اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، الا علی اللہ رزق، گارنٹی دی خدا نے، ریٹن ایگریمنٹ کیا، وہ بھی قرآن میں لکھ کے دے دیا کہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اب اس بات پر اعتماد اور اس بات پر یقین کس کو آئے گا؟ جو خدا کے ساتھ مضبوط رابطے میں ہو، جس کو خدا کی قدرت پہ بھروسہ ہے، جس کو خدا کی قدرت پہ اعتماد ہے۔ تو یہ اعتماد، یہ بھروسہ کب آتا ہے؟ جب روحانی طور پر طاقت پر ہو، جب روحانی طور پر انرجی ہو، تب آتا ہے۔ اگر روحانی طور پر کمزور ہوگا تو پھر ان باتوں پہ اعتماد آتا نہیں، ان باتوں پہ یقین ہوتا نہیں، انسان پریشان ہے، خدا کی ضمانت دینے کے باوجود پریشان ہے۔ وجہ روحانی کمزوری، معنوی طور پہ کمزور۔ حل کرنے کے لیے بس یہی نسخہ اپنا، اپنے فجر کے اوقات میں 10 منٹ سے شروع کریں، یہ ٹوٹل دورانیہ 80 منٹ کا ہے۔ فجر کی نماز کے شروع ہونے سے سورج کے طلوع ہونے تک کا دورانیہ 80 منٹ کا ہے۔ اس 80 منٹ کے اندر جب بھی آپ کو فجر کی نماز کی توفیق ملے، بے شک آخر 30 منٹ میں فجر کی نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، فجر کی نماز پڑھ لی 10 منٹ میں، کوئی تلاوت کرنی تو تلاوت کریں، کوئی دعا پڑھنی ہے تو دعا پڑھیں، کوئی تسبیح پڑھنی ہے تو تسبیح پڑھیں، کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے تو خاموشی سے بیٹھ جائیں، اللہ کا نام آتا ہے یا اللہ کہنا آتا ہے بس یا اللہ کہتا ہے۔ روایت ہے، حدیث قدسی ہے کہ جبریل امین نے دیکھا کہ پروردگار کی صدا آ رہی ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جبریل نے سوال کیا، پروردگار کون خوش نصیب بنتا ہے کہ جس کو تو لبیک کہہ رہا ہے؟ بنیادی طور پر تو لبیک اللہم لبیک ہے، یہ بندہ پروردگار کو لبیک کہتا ہے، یہاں پروردگار لبیک کہہ رہا ہے، لبیک ہے آپ میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جبریل نے کہا بار الہ کون ہے کہ جس کے لیے تو حاضر ہے؟ کہا دیکھو جبریل نے زمین کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ ایک بندہ اپنے وجود کی گہرائی کے ساتھ 10 مرتبہ اس نے کہا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ جب اس نے 10 مرتبہ کہا تو 10ویں مرتبہ پروردگار نے جواب دیا لبیک ہے آپ میرے بندے میں حاضر ہے۔ تو یہ جو صبح کے اوقات میں اگر 10 منٹ بھی میں نے اور آپ نے گزارے، کوئی ذکر کچھ بھی نہیں، 10 دفعہ یا اللہ بھی اگر کہہ دیا، یقین کیجیے یہ میری اور آپ کی روح میں طاقت اور قوت میں اضافہ کروانا شروع کرے۔ لیکن تاکید کیا ہے؟ تسلسل ضروری ہے، زگ زیگ نہیں، ایک دن کیا اور دوسرے اگلے 3 دن چھٹی نہیں، تسلسل، مستقل، تھوڑا ہو مستقل۔ یہ حدیث میں ہے معصوم، وہ عمل کہ جو تھوڑا ہے لیکن مستقل ہے، اس کثیر سے زیادہ اثر کرتا ہے جو کبھی کبھی ہو، یعنی کبھی کبھی دعائیں کو کوئی پڑھ رہا ہے، کبھی کبھی دعائیں کو کوئی پڑھ رہا ہے، لیکن تسلسل نہیں ہے، اثر نہیں ہے۔ میں اور آپ وہ نتیجہ نہیں لے پائیں گے جو نتیجہ ہمیں چاہیے۔ اگر نتیجہ چاہتے ہیں، قوت چاہتے ہیں، طاقت چاہتے ہیں روحانی طور پہ، تو فجر کے اس دورانیے کے اندر کی بیداری کو اپنے لیے مستقل عادت بنا، بے شک صرف 10 منٹ، مشکل نہیں، صرف 10 منٹ لیکن مستقل۔ یقین کیجیے کچھ ہی عرصے کے اندر میں اور آپ
اپنے اندر اس قوت کا، اس توانائی کا احساس کریں گے کہ جس کے ذریعے سے انسان توکل بھی کر سکتا ہے، جس کے ذریعے سے خدا کی باتوں میں یقین بھی آ جاتا ہے، جس کے ذریعے سے نیکیوں کی توفیق بھی ملتی ہے، جس کے ذریعے سے گناہوں سے بچنے کی قوت بھی مل جاتی ہے۔ کب گناہوں سے بچ سکتا ہے؟ جب گناہ کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے طاقت چاہیے، تو روح کو طاقت، اس روح کی طاقت بین الطلوعین، اس بیداری کے اوپر بنا رکھتی ہے جو میں نے اور آپ نے اس کو حاصل کیا۔ لہذا عزیزان محترم، یہ رہبر معظم شہید کی جو تاکید تھی کہ بھئی آپ ظہر اثر میں کام کے درمیان، مغرب عشاء تھکاوٹ کے اندر، تو بہتر ہے کہ فجر سے استفادہ کریں۔ اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اس سیرت کے اندر بھی بین الطلوعین مصلی، امام تو وہ پورا ٹائم اور مستقل ہے۔ میں نے اور آپ نے اگر 10 منٹ بھی کر لیے مستقل، تو یقین کیجئے کہ 40 دن کے بعد آپ اپنی کیفیت کو بہت بہتر محسوس کریں۔ آج کی اس مجلس اعزاز سے یہ لے کر جائیں کہ کل سے یعنی کل کی فجر سے شروع ہے، ہم پاکستانی مزاج کے اندر ایک چیز شامل ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست کو ڈائٹنگ کا شوق ہوا، یار میں نے چینی بھی چھوڑ دی، میں نے یہ چیز بھی چھوڑ دی، یہ چیز بھی چھوڑ دی۔ بہت اچھا، کب سے؟ پہلے سے کری، اور یہ بات وہ 5 تاریخ کو کہہ رہا تھا کہ میں پہلے سے کری، ان 25 دنوں میں نہیں، 25 دن کے بعد یہ کم آئے گا تو تب کرو۔ یہ یوں نہ کیجیے، نفس انسانی کی کیفیت شیطان کا استفادہ اسی طرح ہوتا ہے۔ شیطان پوسٹپون کرنے کے ذریعے مجھے اور آپ کو استعمال کرتا ہے۔ آج کی مجلس میں آپ نے یہ بات سن کے سمجھ بھی آ گئی کہ فجر کے اندر کی بیداری کے اتنے فائدے، تو ٹھیک ہے، کب سے شروع کریں؟ اب یہاں سے شیطان اپنا کام کرے۔ آج جو تھکے ہوئے ہوں تو کل سے شروع کریں۔ تو وہ استاد صفت جعفر نے اپنے قصیدے کے اندر بہت خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آج سے عمل کیجئے، کل کبھی نہیں آتی۔ آج سے عمل کیجئے، کل کبھی نہیں آتی۔ جو سوچ رہے کل کروں گا، کل نہیں آئے۔ اسی لیے اس کو اپنی زندگی کے فجر کی نماز، جو آج کے دن کی فجر کی نماز، یہ بھی یاد رکھیں، دن کی نمازوں میں آخری نماز فجر کی توجہ ہے۔ دن کی نمازوں میں 5 نمازوں میں سے آخری نماز کون سی ہے؟ فجر۔ دن کی نمازوں میں پہلی نماز کون سی ہے؟ ظہر۔ جب آپ قضا نمازیں پڑھتے ہیں، جب آپ قضا نماز پڑھنے کے لیے شروع کرتے ہیں، ایک دن کی قضا نماز پڑھنی ہے، تو قضا نماز میں آپ پہلے کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ ظہر کی نماز، اور آخری جو پڑھتے ہیں وہ فجر کی نماز۔ تو میں جو آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آج ظہر اثر کی نماز اپنے پڑھی ہے، مغرب عشاء پڑھیں گے، اور آج کی جو آخری نماز ہے وہ فجر کل صبح جو ملے وہاں سے شروع کریں، کل سے پہلی ہی نماز جو ہے فجر جب آئی تو یقین کیجیے نظر میں صرف 40 منٹ، 40 دن، 10 منٹ 40 طے کر کے اٹھے آج کی مجلس سے، یقین کیجیے 10 دن کے اندر فرق محسوس کریں گے۔ درود پڑھیے گا محمد بس عزیزان محترم، اس کام کے لیے مزید جو ایک قوت چاہیے مجھے اور آپ کو، وہ قوت امام حسین کے غم میں بہنے والے آنسو۔ آج کے ہر شہزاد پہ جو اشک آپ کی آنکھوں سے نکلے، ان آنسوؤں کو سہارا بنانے، ان آنسوؤں کو وسیلہ بنانے کی اس کیفیت کو حاصل کرنا، یہ عمل جو ہم کرنا چاہیں گے فجر کی بیداری کا، خود اس کو حاصل کرنے کے لیے سید الشہداء کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کو ذریعہ بنانے، یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ فجر کی بیداری اہم ہے، نماز شب اہم ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جناب صالح زہرا کو جس وقت امام حسین نے آخری وقت کی وصیت کی، تو وصیت کیا ہے امام حسین کی؟ کہ بہن مجھے اپنی نماز شب میں یاد رکھنا، یہ بہت اہم جملہ ہے۔ امام حسین اپنی بہن کو کہہ رہے کہ مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، اس جملے کے پیچھے بہت اہم پیغام ہے۔ یعنی امام حسین کو معلوم ہے کہ بھئی اب کربلا سے قیدیوں کا قافلہ جائے گا، جناب زینب کی زندگی میں اگلا قید و بند کی صعوبتیں
شام و کوفہ کے بازار ہیں، ابن زیاد یزید کا دربار ہے، کوفہ کا زندان شام کا زندان ہے، اور امام حسین تقاضا کیا کر رہے ہیں؟ نماز شب میں یاد رکھنا۔ گویا امام حسین نے جناب ثانیہ زہرا کو یہ پیغام دے دیا کہ بہن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سفر کی صعوبت اور ان مسائل اور ان مشکلات کے اندر کہیں نماز شب نہ رہ جائے، اس لیے تاکید رکھنا مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ نتیجہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے چوتھے امام کی گواہی۔ امام نے کہا میری پھوپھی نے کئی نماز شب ان اونٹوں کے اوپر سفر کے دوران پڑھی، یعنی اونٹ کے اوپر جا رہی ہے لیکن نماز شب اونٹ کے اوپر، اور وہ زندہ نشان کی روایت۔ اس شب میں امام نے دیکھا کہ بی بی نے نماز شب بیٹھ کے پڑھی، جب بیٹھ کے پڑھی امام نے سوال کیا کہ اماں خیریت کیا آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھنا؟ مستحب نماز کے لیے اختیار ہے، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے، لیکن افضلیت ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کے۔ اور زینب کبریٰ جیسی شخصیت جب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، امام سجاد نے سوال کیا، بی بی نے کہا سجاد بیت خانے میں کھانا بہت کم آتا ہے، پیٹ بھر کھانا بچوں کو نہیں ملتا، تو میں کئی دن سے اپنے حصے کا کھانا بچوں میں تقسیم کر رہی ہوں، آج میرے بدن بھی وہ جواب دے گئی، اس لیے بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوں۔ یعنی بدن کی قوت جواب دے گی لیکن پھر بھی نماز شب، کیونکہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اہم ہے۔ تو یہ جو فجر کی بیداری کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں تاکید کی، بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے میرے اور آپ کے۔ ہم روحانی طور پر زندہ رہیں گے اگر فجر میں بیدار، اور اگر یہ بیداری یہ وقت میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا، روحانی طور پر کمزور ہوتے ہوتے ممکن ہے کہ ایسا مرحلہ آ جائے کہ روحانی طور پر ہمارے اندر کوئی حیات باقی نہ رہے، روحانی طور پر حیات ہی نہ، یہ ممکن ہے۔ لہذا اذان محترم ان بین الطلوعین کے اوقات سے استفادہ کریں، آئیے مل کر استفادہ کریں حسین ابن علی کے مسائل۔ تہران کے ایک عالم دین کو تہران کے قریب کے کسی دیہات سے کال آتی ہے کہ آقا ہم نے امام حسین کی بچی کے لیے مجلس رکھی، جناب سکینہ کی مجلس رکھی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں مجلس میں۔ انہوں نے حامی بنی، ٹائم دے دیا، دن کے پچھلے پہر میں تہران شہر کی ایک بڑی مجلس کے لیے کال آئی، پوش علاقوں میں کسی بڑی جگہ کے مجلس۔ اس عالم دین نے ان کو بتا دی کہ میں فلاں گاؤں میں مجلس کے لیے ٹائم دے چکا ہوں، نہیں آ سکتی۔ ان کے ایک دوست نے ان کو مشورہ دیا، اب چونکہ آپ تہران میں ہیں، آپ کو تہران میں آپ کا تعارف بھی ہونا ہے، لوگ آپ کو پہچانے، یہ مجلس بہت ہے، اس میں تہران شہر کی قدیم آتی، آپ اگر یہاں مجلس پڑھیں گے آپ کا تعارف بھی ہوگا، پھر آپ کو دعوتیں بھی ملیں گی اور تبلیغ کا سلسلہ بھی آپ کا اچھا چلے گا۔ وہ دیہات کے مجلس سے وہاں تو کوئی بھی جا کے پڑھ سکتا، لہٰذا آپ یہ مجلس پڑھیں، اس کو آپ معذرت کر دیں، وہ تو کسی سے بھی پڑھا دیں۔ انہوں نے فون کر کے معذرت کر لی دیہات کے، پچھلے ٹائم معذرت کی ہے۔ رات کو یہ آنے لگے اپنی اس واقعے کا ذکر کرنے کے، تو سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ وہیں گاؤں ہے، کہتے میں نے گاؤں کے باہر دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کھڑے اور 4 سال کی معصومہ کا ہاتھ تھاما ہوگا، اور معصومہ پوچھ رہی بابا ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہا سکینہ یہاں تمہاری مجلس کے لیے فرش عزا بچھایا گیا، میں اس میں شرکت کے لیے آیا ہوں، اور اس مجلس میں شرکت کریں، میں مردوں میں بیٹھوں گا، تم عورتوں میں بیٹھنا، کہ تمہارا پرسہ تمہارا بابا وصول کرے۔ اس عالم دین کو آدھی رات میں بیدار ہوا، فوراً گاؤں والوں کو فون کیا، بار بار فون کرتے ہوئے جا کے انہوں نے فون اٹھایا، لیکن کسی اور کو آپ نے بلایا تو نہیں مجلس کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی کسی کو کہا نہیں، اس کو کوئی کہیں گے، کہا کسی کو مت کہنا، میں خود ہوں۔ اگلے دن پہنچ گیا مجلس میں، جس وقت مسائل بیان کرنے لگا ان عزاداروں سے کہا اے عزاداران مولا حسین، تم نہیں جانتے ہو کہ اس پرسے کو تمہارے ان آنسوں کو وصول کرنے یہاں خود سید الشہداء تشریف لا چکے،
اذن ہوتا ہے، 4 سال کی معصومہ کے مسائل بیان ہو گئے، کس قدر حسین کو پیار ہے اس بچی سے۔ شب عاشور سکینہ کو اپنے سینے پہ سلانے کی خود جناب رباب کے خیمے میں سکینہ کو سینے پہ لٹا کر کہا، یہ فطرت ہے، انسان عادت ہے، ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اگر آگے کوئی کام ہونا ہو، آگے کوئی مصیبت آنی ہو، آگے کوئی پریشانی ہونی ہو، تو بچوں کے ذہن سازی کرنے کے لیے کچھ جملے بچوں سے کہے جاتے ہیں، عادت ہے انسان کی۔ ماں باپ بچوں کو آگے کی مصیبت کے لیے کوئی پریشانی سامنے آنے لگی ہے تو پہلے سے بچوں کے ذہن کو بنانے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ جملے کہتے ہیں۔ سکینہ کو سینے پہ لٹا کے شب عاشور مولا کہہ رہے ہیں، سکینہ میری جان، یہ آخری شب ہے تم اپنے بابا کے سینے پر، کل سے تم نے اپنی اماں کے پاس ہوگا۔ بچی نے کہا، بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، اماں کے پاس تو اصغر سویا کرتا ہے، میں آپ کے سینے پہ سویا۔ عزادارہ مولا حسین نے کہا، میری بچی آج تک یہی تقسیم ہے کہ اصغر اماں کے پاس تو تم میرے سینے پہ سوتے ہو، لیکن کل سے یہ تقسیم مختلف ہو گئی، کل سے اصغر بابا کے پاس سویا کرے گا اور تم اماں کے پاس سویا کرو گی۔ عزادارہ مولا شام غریبہ رباب کے سینے لگ کر سکینہ نے روتے ہوئے کہا، اماں جب کل بابا نے کہا تھا کہ کل سے اصغر میرے پاس سویا کرے گا تو اماں میں نے سوچا نہیں تھا کہ اصغر قتلگاہ میں اپنے گردن میں تیر کھا کر بابا کے پہلو میں سویا ہوا ہوگا۔ اماں میں نے تو سوچا تھا جب بابا بستر کی بات کر رہے ہیں، بابا کے سینے کی بات ہو رہی ہے۔ عزادارہ مولا جس وقت وہ منظر دیکھا ہے اس بچی نے کہ کربلا کی زمین لرز رہی ہے، حسین کی شہادت کا اعلان ہاتف غیبی کر رہا ہے، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بنینوا۔ سکینہ کی یتیمی کا اعلان ہو رہا ہے، سکینہ کی یتیمی کا اعلان ہو رہا ہے۔ عزادارہ نے مولا بابا سے سنا تھا کہ یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، بابا کو دیکھا تھا کہ یتیموں کا بہت خیال کرتے تھے، سکینہ کو بھی لگا تھا شاید سکینہ یتیم ہو گئی ہے، کوئی ہاتھ سر پہ پھیرنے والا آئے گا، کوئی دلاسا و تسلی دینے والا آئے گا، لیکن عزادارہ نے مولا جس وقت اجر رسالت بچی کے گالوں پر آیا ہے، اس لعین کا تماچا کھا کر گالوں پہ ہاتھ رکھ کے مقتل کی طرف منہ کر کے آواز دی تھی، بابا آپ نے تو کہا تھا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، لیکن آپ کی بچی کی یتیمی کا آغاز اس ظالم کے تازیانے سے ہو رہا ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو، حسین کی بچی کا پرسہ ہے، مولا حسین خود رسول کریں گے ہم سے عزادارو۔ ایام عزا کے آخری دن شروع ہو گئے ہیں، آپ نے ان 2 مہینوں میں بہت عزاداری کی ہے، بہت گریہ کیا ہے، یقیناً قبول ہے آپ کا گریہ، لیکن آج حسین کی بچی کا پرسہ پیش کریں عزادارہ نے مولا۔ بس 2 جملے عرض کر کے زحمت تمام کر۔ شام کے سفر میں ان لعینوں نے مقتل میں روایات موجود ہیں، یہ ملعون بعض اوقات ان قافلے کے اونٹوں کو دوڑایا کرتے تھے، یہ اپنے شغل کے لیے ملعون شمر لعین اور یہ اس کے ساتھ سپاہی ان اونٹوں کو دوڑاتے تھے اور خوش ہوتے تھے، چرچا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے، لیکن جب یہ اونٹ دوڑاتے تو ان اونٹوں کے اوپر بیٹھے بچے گر جاتے تھے، اونٹوں سے جن کے بچے زخمی ہوتے۔ شاید ایسا کوئی منظر تھا، ایک مقام پر امام حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین میں گھر گیا اور کوشش کے باوجود نکال نہیں سکے۔ امام سجاد کو شمر لعین نے کہا، دیکھو تمہارے باپ کا سر حرکت کیوں نہیں کر رہا؟ عزادارہ نے مولا جب قافلے میں تلاش کیا تو دیکھا کہ سکینہ قافلے میں موجود نہیں ہے،
سر حسین نے اس لیے حرکت سے انکار کیا ہے۔ عزادارو جب سکینہ موجود نہیں تھی، اب ڈھونڈنے کے لیے پیچھے کی طرف چلنا شروع کیا۔ جناب زینب کبریٰ خود گئی ہے پیچھے کی طرف۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ پیچھے کھجوروں کا ایک قبرستان ہے۔ بی بی زینب داخل ہوئی، آواز دے رہی ہے، اَیْنَ أَنْتَ یا سکینہ، سکینہ کہاں ہو، میرے بھائی کی نشانی کہاں ہو۔ جناب زینب کبریٰ نے اس قبرستان میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون تشریف فرما ہے، سکینہ گود میں سو رہی ہے۔ خاتون نے ہاتھ کے اشارے سے بی بی کو بولنے سے منع کیا، قریب آ کے بیٹھ گئی ہے، سوال کیا، کہا اے معظمہ آپ کون ہیں؟ یہ بچی آپ کی گود میں سو گئی ہے۔ جملہ سنتے ہو عزادارو؟ بی بی کہتی ہے اے خاتون آپ کون ہیں؟ اس بچی کو باپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، کربلا سے جب سے نکلی ہے مشکل سے ہم سناتے ہیں، کسی کی گود میں آرام نہیں آتا۔ آپ کون ہیں کہ آپ کی گود میں سکینہ کو نیند آ گئی ہے؟ عزادارو جناب سیدہ نے نقاب ہٹا کر کہا ارے زینب یہ وہ گود ہے کہ جس میں سکینہ کا بابا سویا کرتا ہے، کیوں سکینہ کو زہرا کی گود میں آرام نہ آئے؟ ماں کو دیکھا، لپٹ کر کہا اماں کہاں تھی آپ؟ عزادارو زہرا نے کہا سکینہ کا زینب جب سے تم لوگ کربلا سے نکلے ہو تمہارے قافلے کے پیچھے پیچھے زہرا بھی آ رہی ہے۔ آخری جملہ کیا ہے کہ آپ کی زحمت تمام کرو، سکینہ کا پرسہ ہے، امام حسین کو دینے لگا ہو۔ عزادارو شام کے زندان میں وہ آخری رات جو اس بچی نے گزاری ہے، رات میں بابا کو دیکھا ہے، اٹھ کے فریاد کرنے لگی ہے کہ میں نے ابھی بابا کو دیکھا ہے، میرے بابا نے مجھے سینے سے لگایا۔ بس اختصار کے ساتھ وہ آخری جملہ کہوں، جب سر حسین لا کر اس بچی کو دیا گیا ہے، تصور کرو کہ 4 سال کی بیٹی کو باپ کا کٹا ہوا سر لا کے دے دیا ہے، سر حسین اٹھا کے گود میں رکھا ہے، چند جملے باپ کے سر کو مخاطب کر کے کہے، پہلا جملہ کہا بابا اپنی بچی کی قسمت دیکھیے، ایک وہ زمانہ تھا جب سکینہ آپ کی گود میں ہوا کرتی تھی، بابا آج آپ کا سر میری گود میں ہے، بابا کس نے مجھے یتیم بنا دیا، بابا آپ کا بدن کربلا میں رہ گیا، بابا آپ کا سر میرے ساتھ آ گیا ہے۔ آخری جملہ کہو عزادارو، باپ کے چہرے پہ ہاتھ رکھتی جاتی ہے، روتی جا رہی ہے، بین کرتی جا رہی ہے، جس وقت حسین کے لبوں پہ سکینہ کے ہاتھ لگے ہیں، سوال کرتی ہے بابا کس نے آپ کے لبوں کو زخمی کر دیا ہے؟ عزادارو حسین کا سر سینے سے لگا کر روتی روتی سکینہ خاموش ہو گئی ہے۔ جناب زینب نے کہا بیویوں سے کہا بیویوں اپنے رونے کی آوازیں بلند نہ کرو، بڑی مشکل سے میری سکینہ سوئی ہے۔ جناب رباب نے آگے بڑھ کر سکینہ کو اٹھانا چاہا، لیکن یہ کیا ہوا ہے، سکینہ رباب کے ہاتھوں پر پلٹ گئی ہے، ایسے سکینہ پلٹ گئی رباب کے ہاتھ پر جیسے علی اصغر تیر کھا کر حسین کے ہاتھوں پر پلٹ گئے۔ عزاداران مولا امام سجاد آگے بڑھے، بہن کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور سجاد کی صدا بلند ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زندان شام سکینہ کی قبر کی جگہ بن گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔